اب ایک اور بات سن لیں آپ، جو لوگ، جو بدبخت، جو خبیث حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، امہات المؤمنین، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہم اور صحابہ کرام کی شان میں بکواس کرتے رہے، بکتے رہے، ہرزہ سرائی کرتے رہے، الحمدللہ 12 ستمبر کو ایم اے جنار روڈ پر اہل سنت و جماعت نے ان سب کا جنازہ نکال دیا۔ کہہ دو الحمدللہ بلند آواز سے، الحمدللہ الحمدللہ۔ اب وہ لوگ بھی سن لیں، یہ غور سے سنیں آپ، وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں، اپنے کانوں سے میل کچیل صاف کر کے سن لیں۔ جو امیر یزید زندہ باد کے نعرے لگانے والے ہیں وہ بھی سن لیں، کہ یزید پلید، خبیث، زانی، شرابی، کبابی، ظالم، قاتل، اہل بیت کے دشمن کو ذوالفقار حیدری حسینی مار چکی ہے۔ نہیں، آپ کی آواز آنی چاہیے، ذوالفقار حیدری حسینی اسے مار چکی ہے۔ اب تمہارے کھوکھلے نعروں سے وہ زندہ باد نہیں ہو سکتا۔ بولو وہ زندہ باد ہے، وہ زندہ باد ہے۔ میں نے کئی بار پہلے بھی سنایا ہے، بتایا ہے، ادلہ و براہین کی روشنی میں، حوالہ جات کی روشنی میں یزید کا برا کردار، اس کی بے حیائیاں، بدکاریاں، عیاشیاں، مکاریاں، اس کے ظلم و جبر اور اس کے کالے کرتوت جس سے کتابیں بھری پڑی ہیں، واقع کربلا کا پہلا ذمہ دار اور اصل ذمہ دار کون ہے؟ بولو کون ہے؟ ابن زیاد، شمر وغیرہ ملعونین یہ بعد میں ہیں، اس کے کہنے پر ہیں۔ پہلا ذمہ دار کون؟ اس کے بعد اہل بیت کی لاشوں کی بے حرمتی کرنا، کرانا، کربلا سے دمشق تک، یہ سارا کچھ کس کے کہنے سے ہوا؟ پھر مدینہ المنورہ پر حملہ ہوتا ہے، ہزاروں صحابہ اور تابعین شہید کیے جاتے ہیں، مسلمان ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری کی جاتی ہے، ان کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اور یزید نے حکم جاری کیا تھا کہ 3 دن تک تم پر مدینہ ہم نے حلال کر دیا ہے، تم جو چاہو کرو۔ مسجد نبوی میں گھوڑے، گدھے اور خچر باندھے گئے تھے، اذانیں، نمازیں موقوف ہو گئی تھی، اور پھر یہی یزیدی خبیث لشکر مکہ المکرمہ پر چڑھائی کرتا ہے۔ ان کے پتھراؤ سے کعبۃ اللہ پر آگ لگ گئی تھی، غلاف کعبہ جل گیا تھا، کعبے کی چھت جل گئی تھی، وہاں بھی بے شمار صحابہ کو شہید کیا، تابعین کو شہید کیا۔ اور ہوا کیا اللہ تعالیٰ کا کرنا کہ عین اس وقت جب کعبۃ اللہ کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، کعبۃ اللہ پر آگ لگ گئی، عین اسی وقت وہاں ایک موذی مرض میں مبتلا ہو کر یزید ہلاک ہوا۔ یہ اس کے 4 سالہ دور کے کارنامے، مختصر سے کارنامے ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ وہ زندہ باد ہے یا مردہ باد ہے؟
آپ سے پوچھتا ہوں، نہیں ڈھیلا ڈالا نہیں، بولو تو میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، حسین 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 حسینیت حسینیت حسینیت۔ اب مرد آباد کا نعرہ لگے گا، یزید 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 یزیدیت یزیدیت یزیدیت، اور یزید زندہ باد کا نعرہ لگانے والے، یزید زندہ باد کا نعرہ لگانے والے۔ دلائل کی روشنی میں تو آپ سب سن چکے، اب آخر میں ایک بزرگ کا کلام سنا دیتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، ان کے گھروں سے جنازے نکلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یزید کا کردار کیا تھا، یزید کی طبیعت کیا تھی، یزید کے برے اخلاق کا عالم کیا تھا، یزید کی حرکتیں کیا تھیں، ناپاک اور نجس تھی طبیعت یزید کی، ناپاک اور نجس تھی طبیعت یزید کی، ناپاک اور نجس تھی طبیعت یزید کی، گستاخ و بے ادب تھی جبلت یزید کی، حد سے گزر چکی تھی شرارت یزید کی، مشہور ہو چکی تھی خباثت یزید کی، بدکار اور فاسق و عاصم یزید تھا، یہ عاصم نہیں عاصم گنہگار، بدکار اور فاسق و عاصم یزید تھا، بدخلق اور جابر و ظالم یزید تھا۔ موجود ہے حدیث میں فرمان مصطفیٰ، موجود ہے حدیث میں فرمان مصطفیٰ، بدلے گا ایک شخص میری سنت ہدا۔ یہ میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا کہ ایسا خبیث ایک پیدا ہوگا۔ موجود ہے حدیث میں فرمان مصطفیٰ، بدلے گا ایک شخص میری سنت ہدا، فتنوں کا کھول دے گا وہ دروازہ برملا، امت میں ہے فساد کی وہ ذات ابتدا، ہوگا بنو امیہ میں وہ ننگ خانداں، اس کا یزید نام ہے بے شبہ و بے گمان۔ تو اب کہو میرا حسین، میرا آقا حسین، حسینیت حسینیت، اور یزید یزید یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔